الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. سورۃ الاحزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد، اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے والے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے والے مرد اور ڈر پیدا کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کو خوب کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور خوب کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، مغفرت کا وعدہ ہے. آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بالخصوص مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر کیا، اور قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو مخاطب کرتا ہے یا اسی طرح ایمان والوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتا ہے تو اس میں عورتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے بہت ہی کم کیا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کا اکثر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. تو اللہ رب العالمین جب یا ایھا الذین آمنوا کہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جہاں لوگ کہہ کے مخاطب کیا ہے تو لوگوں میں سب آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، جتنے لوگ دنیا میں ہیں سب کے سب آ گئے. تو عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ سے صیغے کا استعمال بہت کم کیا ہے، لیکن جب اجر دینے کی بات آئی، ثواب دینے کی بات آئی اور عورت کی فضیلت ذکر کرنے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے باضابطہ الگ صیغہ استعمال کیا، الگ کلمہ استعمال کیا.
جیسا کہ مسلمین کے ساتھ مسلمات کا استعمال ہوا، مسلمین بولتے ہیں مسلمان مردوں کو، مسلمات بولتے ہیں مسلمان عورتوں کو، اسی طرح مومنین کے ساتھ مومنات کا استعمال ہوا، مومنین بولتے ہیں مردوں کو، مومنات بولتے ہیں عورتوں کو۔ اسی طرح سے آخر تک اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں یہ ایک ایسی آیت ہے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، وہ اس آیت سے آشکارا ہوتا ہے۔ اور ہمارا اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے سماج میں عورت کو باعزت مقام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ زمانہ جاہلیت میں معاملہ یہ تھا کہ جب کسی کو بشارت دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا تھا اور اندر ہی اندر وہ بالکل غصے کو پیتا رہتا تھا۔ اور یتوارا من القوم ما بشرا، جس چیز کی اس کو بشارت دی گئی ہے یعنی لڑکی کی، وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کو قوم سے چھپائے چھپائے پھرے، یا یہ کہ اس کو جو ہے مٹی کے اندر دبا دے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، بے عزتی برداشت کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر میں رکھا جائے یا مٹی کے اندر دبا دیا جائے۔ یہ حالت تھی۔ ایک تو چہرے کی رنگت پھیکی ہو جاتی، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، دوسرے یہ کہ بے عزتی کے ساتھ اس کو رکھا جائے، یہ سوچتا تھا بے عزتی کے ساتھ۔ بے عزتی کا یہی مطلب ہے کہ بچی کی حفاظت کرنا، بچی بڑی ہو تو پھر اس کی پرورش کرنا، پرورش کرنے کے بعد پھر جب اور بڑی ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کے لیے رشتے کو تلاش کرنا، داماد کو تلاش کرنا۔ تو ان سب چیزوں میں وہ لوگ عار محسوس کرتے تھے، اور ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کا کیا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو یہ حالت تھی، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، بے عزتی برداشت کرتے ہوئے اس کو رکھا جائے یا مٹی کے نیچے اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، یہ معاملہ تھا۔ لیکن شریعت نے ہماری عورتوں کے باضابطہ الگ مسائل بیان کیے، بلکہ قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء نام کی سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ وراثت کا معاملہ یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ سب مردوں کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی، باپ جو ہے وہ سب اپنے پاس رکھے رہتا تھا، اس کے بعد جو ہے بیٹوں نے تقسیم کر لیا، لڑکیوں کا کوئی حق ہی نہیں تھا وراثت میں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں، ان میں خاص طور سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی وراثت کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح سے سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا، نکاح اور طلاق کے بعض مسائل کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور عورت کا مکمل احترام کا حکم دیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بحیثیت بیوی کو بھی عورت کو عار سمجھا جاتا تھا، بے عزتی کا سامان سمجھا جاتا تھا، اور اس کو جس انداز سے بھی لوگ چاہتے تھے گھر سے نکال کر باہر کر دیتے تھے۔ شریعت نے باضابطہ اصول مقرر کیے اور ایسے اصول مضبوط بنائے کہ عورت کے طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک اصول بیان فرمائے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، سمجھانے کے بعد جو ہے سمجھاتا رہے، اور سمجھانے سے اگر کام نہ چلے تو پھر اس کے بستر کو جدا کر دے، اور اسی طرح سے اس کو ہلکے انداز میں مارا بھی جا سکتا ہے سمجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان چیزوں سے بات نہ بنے تو عورت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایک حکم مقرر کیا جائے، ایک ثالث مقرر کیا جائے، ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے اور ایک حکم مرد کی طرف سے مقرر کیا جائے، بیٹھ کر فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ طلاق کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے، یہ نہیں کہ عورت کو شادی کر کے لائے اور تھوڑی تھوڑی بات میں جب چاہا طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، بلکہ بڑی وعیدیں بیان فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور اسی طرح سے آپ دیکھیے جو 3 طلاق کا رواج چل پڑا تھا کہ ایک ہی مجلس میں لوگ عورت کو طلاق 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 کہہ دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سختی دکھائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ سخت قانون نافذ کیا کہ اگر خبردار تم لوگوں نے ایک مجلس میں 3 بار طلاق طلاق کہا تو آئندہ سے میں 3 نافذ کر دوں گا سزاً۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی۔ تو یہ عورت کے حقوق ہیں کہ ان کو حق دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے تو تمہاری نوکرانی ہے، بلکہ اس کو حق دیا جائے۔ اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور اسی طرح سے مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلا کریں باہر تو اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں۔ اللہ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور ان کو پہچان لیا جائے گا کہ شریف عورتیں ہیں، اچھے گھرانوں کی عورتیں ہیں، با پردہ خاتون ہیں، لہذا ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شریف زادیوں میں اور اسی طرح سے بیکار عورتوں میں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والی عورتوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جب شریف زادیاں گھر سے نکلتی ہیں تو سلیقے کے ساتھ نکلتی ہیں، اور باضابطہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اسی طرح سے آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومن کی ماؤں اور بہنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں۔ آپ دیکھیں آیت میں جو مخاطب بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، وہ دنیا کی عظیم ترین عورتیں ہیں، دنیا کی عظیم ترین عورتیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور دنیا کی عظیم ترین بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی تمام عورتوں کو مخاطب بنایا، ان کے لیے حکم جاری کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کی تمام عورتوں سے یہ بات کہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے نکلا کریں تو اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو باعزت مقام شریعت کے اندر عطا فرمایا۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں عورتوں کا بڑا اہم مقام رہا ہے، چاہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اسی طرح سے دیگر خواتین ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ سب دنیا کی عظیم ترین عورتیں تھیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے عورت کو ہم کئی ناحیے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم رشتہ آپ دیکھیے ماں کا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے عورت کا ایک اہم رشتہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک اہم رشتہ بیٹی کا ہوتا ہے، اور ایک اہم رشتہ بہن کا ہوتا ہے۔ 4 طرح کے رشتے اہم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک کر کے جب ہم چاروں پر نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چاروں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حقوق بیان فرمائے ہیں۔ عورت جب بحیثیت والدہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے بیٹوں کو حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ عورت بحیثیت ماں کتنی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے
کہ اگر جو ہے آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہو، اور کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ہمارے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں رحم اور شفقت کے ساتھ ہماری تربیت کی۔ یہ بچوں کو والدین کے تعلق سے حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اچھی صحبت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ تمہاری ماں تمہارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین نے باپ کا ذکر فرمایا۔ تو آپ دیکھیے عورت کا جو مقام ہے، ماں کا جو مقام ہے، وہ باپ کے مقابلے میں 3 درجہ زیادہ ہے۔ یہ جو 3 درجہ زیادہ مقام عورت کا ہے وہ اسی لیے ہے کہ عورت کا بچوں کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پیدائش کے مرحلے کا ذکر فرمایا ہے کہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہنن علی وہنن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے ایک ماں اپنے بچے کو کم از کم 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے بعد 9 ماہ کے بعد جب جنتی ہے تو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانا بند کرتی ہے۔ تو عورت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور روایت میں ایسا ملتا ہے اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زندگی بھر احسان کرے اور کتنا بھی احسان کر لے تو اس درد کا بدلہ بھی چکا نہیں سکتا جو درد ماں پیدائش کے وقت محسوس کرتی ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ تو سب سے بڑی اہمیت عورت کی جو بیان کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ پیدائش کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ آسان مرحلے نہیں ہوتے ہیں۔ کتنی ایسی مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو جننے کے بعد خود اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اسی درد ذہ میں ان کی وفات ہو گئی، ایسا بھی ہوا۔ تو یہ مائیں جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے جان بھی دے دیتی ہیں، ایسا بھی ہوا ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں، اور آئے دن ایسی مثالیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں بھی چلی جاتی ہے اور بچہ بھی چلا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا لیکن ماں نہیں بچ پائی۔ اس طرح کے واقعات آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو بچے کی پیدائش میں ماں جان تک دے دیتی ہے، تو اسی لیے والدہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر جب یہ عورت بچے کو جنتی ہے تو بچے کو جننے کے بعد بچے کا اکثر وقت جو ہوتا ہے وہ والدہ کے پاس گزرتا ہے، دودھ پلانے کی ذمہ داری والدہ کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مختلف انداز کی تربیت جو بچہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں والدہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شوہر جو ہے وہ کمائی میں اکثر گھر سے باہر رہتا ہے، بچے کا زیادہ تر وقت ماں کے پاس گزرتا ہے، اور مختلف مرحلوں سے ماں جو ہے گزرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجہ زیادہ حق ماں کا بیان فرمایا ہے والد کے بعد۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے بہت سے حقوق ہیں عورت کے بحیثیت خالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت بیان فرمائی کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری ماں تو دنیا سے جا چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنی خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا بڑا گناہ معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں جب خالہ کی خدمت کی وجہ سے گناہ معاف ہو سکتا ہے تو ماں کی اگر ہم خدمت کریں تو اللہ رب العالمین کتنا زیادہ ہم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ یہ مقام ہے والدہ کا کہ اگر ان کی خدمت کی جائے تو ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال بہت سی احادیث ہیں
کہ جن سے والدہ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں عورت بحیثیت بیوی جب عورت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان، شوہر و بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں موجود ہیں ایسے لوگوں کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو نشانی قرار دیا، اور فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ تو ایک اہم ترین رشتہ دنیا کا آپ سمجھ لیجئے شوہر اور بیوی کا ہے۔ بہت سی وہ باتیں جو انسان اپنی ماں سے نہیں شیئر کر سکتا، اللہ رب العالمین نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے شیئر کر لیتا ہے اور غم اور دکھ کو بانٹ لیتا ہے۔ دنیا کی عظیم ترین بیویاں آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دلاسا دلایا، بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو سارا جو کچھ سنبھالا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے تھے اور آ کر گھر میں کہا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور حق کے راستے میں جو پریشانی برداشت کرتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، بھرپور اس کا تعاون کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو ضائع کہاں کر سکتا ہے؟ تو یہ اہمیت ہے بیوی کی۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ محبوب ترین بیوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اسی طرح سے ہے جس طرح سے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نمایاں مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے تو کسی صحابی کے گود میں نہیں، مرد ہیں، صحابی کے گود میں ہوتا ہے انتقال نہیں، بلکہ بیوی کے گود میں ہوا۔ بین سحری و نہری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نکلا، انتقال ہوا۔ تو یہ بیویاں جو ہوتی ہیں سکون کا باعث ہوتی ہیں شوہر کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ شوہر کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کیا جائے اور عورت کے جو حقوق ہیں وہ ان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی حقوق بیان فرمائے۔ سب سے جامع بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع بات عورتوں کے تعلق سے بیان فرما دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کی حرکت کو بہت زیادہ ناپسند نہ کرے کہ طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی کی ایک خصلت بری لگ رہی ہوگی تو اس کی دوسری خصلت اچھی بھی لگتی ہوگی، تو اچھی خصلت کو دیکھ کر بری خصلت کو نظر انداز کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو پھر جو ہے آگے تک کی نوبت نہیں آئے گی، طلاق تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورت کی ایک ایک ادا پر غور کرو گے تو چونکہ عورت کی جو پیدائش ہوئی ہے ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت کی پیدائش ہوئی ہے پسلی سے، اور پسلی کا سب سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو فطری طور پر عورت کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہوتا ہے، نازک مزاجی ان کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے، قوت فیصلہ میں ذرا کم ہوتی ہیں، اسی لیے ہماری شریعت نے ان کو ناقص العقل اور ناقص الدین کہا ہے، ناقص العقل اور ناقص الدین کہا ہے کہ ان کی عقل میں ذرا نقص ہوتا ہے، بہت جلدی گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔
واویلا کرنے لگتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ آپ دیکھیں پریشانی کے وقت سب سے زیادہ جو گھبراتی ہیں وہ عورتیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو روتی ہیں واویلا کرتی ہیں وہ یہ چیز عورتوں ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ فطرتاً یہ چیزیں عورتوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی ہر بری خصلت پر دھیان مت دو، اگر تم ایک خصلت پر دھیان دو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرتہا، تم اپنی بیوی کو توڑ کر رکھ دو گے۔ اور توڑنا کیا ہے؟ کسرہا طلاق ہوا، توڑنا کیا ہے؟ طلاق، آخر میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو کتنی اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ انجشہ ایک چرواہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اونٹنی پر سوار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا انجشہ، اے انجشہ ذرا سنبھل کے ان کو ہانکنا، کیونکہ ان کے اوپر کانچ کی بوتلیں سوار ہیں، اونٹ کے اوپر یہ صنف نازک ہیں، کانچ کی بوتلیں سوار ہیں، اگر گر گئیں بڑی نازک اندام ہوتی ہیں، چوٹ آ سکتی ہے۔ یہ خیال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ خیال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو درس دیا ہے کہ جب ہمارے نبی کا یہ معاملہ تھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اتنی بھلائی کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کا سب سے اچھا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ پوری دنیا یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور اس میں سب سے اچھی چیز جو فائدہ اٹھانے کی ہوتی ہے وہ جو ہے نیک بیوی ہوتی ہے، نیک اور صالح بیوی ہوتی، اچھی بیوی ہوتی ہے۔ اور اچھی بیوی کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے سرتہا، اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر کام دھام سے تھک کر آئے تو عورت کے چہرے پر 12 بجے ہوں اور پتہ چلے کہ اور آ کے اس کا موڈ خراب ہو جائے، اتنا کام کر کے آیا، محنت کر کے آیا اور عورت اسے خوش نہ کر پائے۔ تو جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو عورت اس کو خوش کر دے، یہ اچھی بیوی کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سے یہ کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگراں بنایا ہے گھر کا، تو سارے اختیارات بڑے بڑے وہ مرد کے پاس ہونے چاہیے، مرد کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کا نگراں قرار دیا ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس حدیث کے اندر کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عورت کا نگراں مرد کو قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین آیت میں بیان فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر قوام ہیں، ان کو نگراں بنایا گیا ہے۔ اسی لیے گھر کی ساری بڑی ذمہ داریاں اور گھر کے سارے اخراجات، باہر کے جتنے بھی کام ہیں، یہ ہماری شریعت نے مرد پر ضروری قرار دیے ہیں، عورت کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اور یہ فطرت ہے، یہ چیز انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہے، خاتون خانہ ہے عورت، وہ گھر میں رہے، گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے، شوہر کے مال کو ٹھیک سے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ شوہر کے مال کی نگراں عورت ہے، اور اسی طرح سے شوہر کے بچوں کی نگراں یہ عورت ہے، ان کا خیال کرنا اور اسی طرح سے شوہر کے مال کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اس تعلق سے جو امہات المومنین کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ یہ کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو زمانے جاہلیت کی طرح سج سنور کر نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو۔ یہ آپ دیکھیے خطاب ہے دنیا کی عظیم ترین عورتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گھروں میں ٹھہری رہا کرو، تو ہماری اور آپ کی بیویوں کا اور گھر کی ماں اور بہنوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ان کو تو بدرجہ اولا اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا چاہیے، اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، بوقت ضرورت وہ گھروں سے باہر نکلیں اور اس سلسلے میں وہ شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کا کہنا مانیں۔
کیونکہ شوہر باہر کے معاملات میں زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، کب عورت کا جانا صحیح ہوگا، کہاں جانا صحیح ہوگا، کہاں جانا صحیح نہیں ہوگا، اس سلسلے میں سارے اختیارات ہماری شریعت نے مرد کو دیے ہیں کہ مرد سے اجازت لے کر یہ سارے کام کیے جائیں، مرد سے اجازت لے کر یہ سارے کام کیے جائیں۔ اب دیکھیں موجودہ زمانے میں کچھ نظام جب الٹا ہوا اور عورت کو وہ اختیار دینے کی بات کہی گئی جو اختیارات مرد کے ہوتے ہیں خالص، تو زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ یہ فکر بنی لوگوں کی کہ لڑکیوں کو پڑھایا اس نیت سے جائے کہ جس طرح سے مرد جاب کرتے ہیں اسی طرح سے لڑکیاں بھی کریں، لڑکیاں بھی آفس میں جائیں، لڑکیاں بھی پڑھائیں اور لڑکیاں بھی باہر رہیں گھروں سے۔ تو اس فکر نے ہمارے گھر کے نظام کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ تجربے کی بات ہے کہ جس کے گھر میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ بھی باہر کمانے کی غرض سے گیا ہوا ہے اور ماں بھی پورا دن باہر گزار دیتی ہے، ان کے گھر کی تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں کس راہ پر جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، بچے بگڑ گئے ہیں اور ملحدانہ فکر ان کے اندر پائی جا رہی ہے، کیونکہ تربیت کرنے والا کوئی بچہ ہی نہیں۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے خاتون خانہ بتلایا ہے کہ خاتون خانہ ہے، گھر میں رہنے کی چیز ہے، اور جب باہر بھی نکل سکتی ہے، باہر نکلے تو بڑے سلیقے کے ساتھ نکلے، جیسا کہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے ذکر آیا۔ تو عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، ان کا دائرہ عمل ہے کہ یہ بھی جو ہے پڑھانے لکھانے کا کام کر سکتی ہیں، بہت سے کام عورت کر سکتی ہے، لیکن مردوں کے شانہ بشانہ نہیں۔ مردوں کی برابری کرنے کی کوشش کرے گی تو ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اسلام کی جو فکر ہے اس فکر سے جو ہے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس بات کا بڑا خیال کیا جائے کہ عورتیں جو ہیں باہر رہنا پسند نہ کریں کہ باہر کی چمک دمک میں ہمیں جانا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کی طرح ہمیں بھی نوکریاں کرنی چاہیے، دونوں کو مل کر کمانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے، اور عورت جو کام کر سکتی ہے، تعلیم کا پیشہ ہے، عورت اختیار کر سکتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائے، باہر کے بچوں کو پڑھائے، اس سلسلے میں اسلامی دائرہ عمل کا خیال رکھے، اور اسی طرح سے اور بھی کام کڑھائی بنائی وغیرہ ہماری مائیں اور بہنیں گھر میں رہ کر کرنا چاہیں، کون روکتا ہے ان کو؟ اس کو پیشہ بھی بنا سکتی ہیں، گھر میں رہ کر کریں، سارے کام کریں، گھر میں رہ کر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر طرح کی عورتیں موجود تھیں، اور ان کا دائرہ عمل آپ دیکھیں شریعت نے جو متعین کیا ہے وہ یہ کہ یہ عورتیں جنگ میں بھی جایا کرتی تھیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ صنف نازک ہیں تو میدان کارزار میں تو نہیں اترتی تھی کہ تلوار لے کر اتر جائیں اور دوسروں سے لڑے، ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن یہ جو ہیں مریضوں کی دوائیں کرتی تھیں۔ کسی کے زخم لگ گیا تو چٹائی جلا کے راکھ لگا دی، جو اس دور میں علاج تھا وہ سارے کام عورتیں کرتی تھیں، پانی لالا کر دیتی تھیں، یہ سارے کام عورتیں کرتی تھیں، تو یہ ان کا دائرہ عمل ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کسی کے گھر میں کوئی کرنے والا نہ ہو، عدت والی عورت ہے تو بوقت ضرورت، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ باہر بھی نکل سکتی ہے، اپنا کام جو ہے کر سکتی، عدت والی عورت ہے، لیکن کوئی نہیں ہے کرنے والا، مجبور ہے، تو بوقت ضرورت اس کو بھی گھر سے نکالا جا سکتا ہے، پردے میں رہ کر وہ بھی باہر نکل سکتی ہے۔ تو یہ سارے دائرہ عمل ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے شوہر کے حقوق کے تعلق سے بات آئی ہے، تو آپ دیکھیں شوہر کے حقوق کا خیال کرنا یہ عورت پر جو ہے واجب اور ضروری ہے۔ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، جیسا کہ ذکر آیا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے شوہر کو آرام پہنچانا، شوہر کو خوش کرنا، اور اسی طرح سے یہ کہ اس کے مال میں سے بلا اجازت کچھ نہ لینا، الا یہ کہ شوہر بخیل ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے کہ شوہر اگر بیوی کو خرچ دے ہی نہیں رہا ہے، اس کا خرچ ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، ابو سفیان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بڑے بخیل ہیں، پیسہ بڑی مشکل سے ان کی جیب سے نکلتا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کی جیب سے کچھ پیسے نکال سکتی ہوں، لے سکتی ہوں بغیر اجازت کے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، معروف طریقے سے تم لے سکتی ہو۔ تو معروف میں دو باتیں آ گئیں، معروف میں یہ کہ لو تو بے ڈھنگا طریقہ نہ ہو کہ چوری کرتی رہو ہمیشہ روزانہ، یہ نہ ہو، اور ایک یہ کہ جتنی ضرورت ہے
اتنا تم لے سکتے ہو، لے سکتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی۔ تو شوہر کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک حق ہے بیوی کے اوپر شوہر کا، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر کے جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شوہر کا کیا ہے؟ ایک حق ہے بیوی کے اوپر کہ شوہر کے بچوں کی تربیت کرے، ان کا خیال کرے، اور جب وہ باہر جائے تو بچوں کی پوری حفاظت کرے، اس کا خیال کرے۔ اور اسی طرح سے اب دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ شوہر کی جو بیوی ہوتی ہے کہ کیا اس پر والدین کی خدمت ضروری ہے؟ یہ بڑی آج کل آواز بلند کی جاتی ہے، اور عورتیں اسی کو لے کر جو ہے کہتی ہیں کہ نہ قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے اور نہ تو حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہے، تو اس کو لے کر بڑا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں حدیث ہے، اس سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ ہاں واجب اور فرض کی بات ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن باضابطہ نمونہ موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا، کہ جابر رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی تو بیوہ سے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی کہ اے جابر تم نے بیوہ سے شادی کیوں کی؟ تم کو تو لڑکی کنواری سے شادی کرنی چاہیے تھی، وہ آتی تو کچھ اور ہی بات ہوتی، زیادہ دن تک تمہارے ساتھ رہتی، تمہاری خدمت کرتی، کچھ اور ہی بات ہوتی، تم نے بیوہ سے شادی کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور وہ 8-9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، 8-9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، ان کو گھر میں سمیٹ کے رکھنے کا مسئلہ ہے، ان کے بال باندھنے کا مسئلہ ہے، اور ان کو کھانا دینے کا مسئلہ ہے۔ اگر میں کنواری کر کے لاتا تو وہ بھی ہماری بہنوں کی طرح ہوتی، تو کیسے ان کو سمیٹ کے رکھتی، کیسے ان کے بال باندھتی، کیسے ان کو کھانا پکا کے دیتی؟ تو اس لیے جو ہے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے کہ وہ تجربے کار ہوگی تو ہماری بہنوں کی حفاظت کرے گی۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، نہیں کنواری ہی سے کرنی چاہیے۔ اس بات پر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث تقریری ہے، یہ تقریری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ آپ دیکھیے کہ جب شادی بہنوں کی خدمت کی نیت سے کی جا سکتی ہے تو کیا والدین کی خدمت کی نیت سے نہیں کی جا سکتی؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے ہی واجب نہیں کہا، شوہر پر واجب ہے، بیٹے پر واجب ہے کہ والدین کی خدمت کرے، وہ چاہے جیسے کرائے، خود کرے، کسی نوکرانی کو رکھ کے کرائے، یا اپنی بیوی سے کرائے۔ تو بیوی سے کرا سکتا ہے خدمت، جیسا کہ اس کے اندر یہ دلیل موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ شوہر کی بہنوں کی خدمت کیا کرتی تھیں، تو جب شوہر کی بہنوں کی خدمت کے لیے شادی کی جا سکتی ہے تو والدین کی خدمت کے لیے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ والدین کی خدمت کا، شوہر کے والدین کی خدمت کا کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے ذکر، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر دیکھیے کہ ثواب کی نیت سے، ثواب کا بھی تو کچھ معاملہ ہونا چاہیے، بھلے ہی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک بہو جو ہے اپنے سسر کی یا اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہے ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس میں بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ جب آپ دیکھیں کہ ایک انجان شخص کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، پڑوسی کی خدمت پر ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے شوہر کے بوڑھے والدین کی اگر آپ خدمت کر رہی ہیں تو کیا اس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ یہ نہ سوچ کر کریں کہ یہ بوجھ ہے، بلکہ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ ذکر ہوا عورت بحیثیت بیوی۔ اب اسی طرح سے دیکھیے عورت بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیٹی بڑی اہمیت ہے اس کی، بیٹیوں کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کی، پرورش کی، اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا انتظام کیا اور اچھی تعلیم کا انتظام کیا، اس کے بعد جو ہے شادی کا بندوبست کیا، اچھی جگہ ان کا نکاح کر دیا، تو یہ دونوں جو بیٹیاں ہیں یہ اپنے باپ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ بڑی فضیلت ہے بیٹیوں کی تربیت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کو آزمائش بتلایا ہے،
آزمائش بتلایا ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت میرے گھر میں آئی مانگنے، مسکین صورت معلوم ہو رہی تھی، 2 بچیاں اس کے ساتھ میں تھیں، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور کا ٹکڑا تھا، میں نے کھجور کا ٹکڑا اس عورت کو دیا تو اس نے خود نہیں کھایا بلکہ اپنی بچیوں کو دے دیا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اس بات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، میں بہت متاثر ہوئی اس بات سے۔ جب وہ عورت چلی گئی، اللہ کے نبی داخل ہوئے میرے گھر میں، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی اللہ رب العالمین نے ان بیٹیوں کے ذریعے آزما لیا اور ان بیٹیوں کی اس نے اچھی طرح سے تربیت کی، تو کن لہو سترم من النار، یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیوں کی فضیلت ہے، اور بیٹیوں کی فضیلت اسی لیے ہے کہ یہ بیٹیاں جو ہیں ظاہر سی بات ہے بیٹوں سے نازک ہوتی ہیں، صنف نازک ہوتی ہیں، تو ان کی تربیت کا مرحلہ بھی بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لہذا ان کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے لیے پردے کا انتظام کرنا، یہ ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ اگر کوئی باپ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھرپور ثواب عطا فرمائے گا، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی بیٹیاں ہی ہیں کہ جن کو زمانے جاہلیت میں درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے ان کا مقام بیان کیا، وراثت میں ان بیٹیوں کا حق مقرر کیا، اور ان کے حق میں اور ان کے حق کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی بات کہی ہے۔ تو عورت یہ بحیثیت بیٹی اگر ہے تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے عورت بحیثیت بہن، یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی 2 بیٹیوں والی، اسی میں آگے ذکر ہے کہ اگر کسی بھائی کو اللہ رب العالمین نے 2 بہنیں عطا کیں اور وہ بہنوں کی تربیت کرتا ہے، حالانکہ باپ کی بیٹیاں ہیں، ساری ذمہ داری باپ کی تھی، لیکن باپ نہیں ہے یا باپ کی موجودگی ہی میں بھائی جو ہے تعاون کر رہا ہے بہن کی تربیت میں، ان کی تربیت کر رہا ہے، تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ان کا نکاح کر رہا ہے، نکاح کا انتظام کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بیٹیاں بھی اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بہن تو کوئی نہیں تھی، لیکن شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی رضائی بہن تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، جہاں مل جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز میں ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہن کی اہمیت ہے۔ تو ہر ناحیے سے جب آپ عورت کو دیکھتے ہیں، چاہے ماں کی حیثیت سے، چاہے آپ بیوی کی حیثیت سے، اور اسی طرح سے آپ جو ہے اس کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں یا بہن کی حیثیت سے دیکھیں، تو ان ساری حیثیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے سماج میں باعزت مقام عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے شعر میں کہا گیا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ دنیا میں آپ جو چہل پہل دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف وجود زن سے ہے، عورت کی پیدائش سے ہے یہ جو چہل پہل دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے افزائش نسل کا جو ذریعہ بنایا وہ عورت کو بنایا، عورت اور مرد کو بنایا۔ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو ان کی نسلوں سے اللہ رب العالمین ساری عورتوں کو پیدا کر دیتا، بلکہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت سے مردوں کو دنیا میں پھیلا دیا، بہت سی عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، ہم نے آدم کی پشت سے حوا علیہ السلام کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ آدم حوا سے سکون حاصل کریں۔ اور آپ دیکھیں عورت کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں، اور اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں استعمال کرنے کی ان کو اجازت بھی دے رکھی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سوچا کہ ساری نعمتیں جنت کے اندر ہیں، لیکن اگر زن کا وجود نہیں ہے
تو ساری نعمتیں پھیکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہیں پر آدم علیہ السلام کی پشت سے حوا کو پیدا کیا کہ ساری نعمتیں تو ہیں، لیکن اگر عورت کی نعمت نہیں ہے تو ساری نعمتیں پھیکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارا، اور دونوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے عورت کے سلسلے میں۔ تو عورتوں کے جب حقوق کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے عورتوں کے جو حقوق کی بات کی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب نے وہ بات نہیں کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے سارے مذہبوں میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو کہیں نہ کہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ بیٹیوں کی بکثرت پیدائش کو حقیر سمجھا جاتا ہے، رونا پیٹنا مچ جاتا ہے۔ کئی ایک بیٹیاں پیدا ہو گئیں پیدر پہ تو پتہ چلا کہ رونا پیٹنا مچ گیا، لیکن ہماری شریعت نے عورتوں کو جو ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو رحمت قرار دیا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بہنیں جو ہیں رحمت ہوتی ہیں۔ ان کی پیدائش کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے کہ ان کی تربیت کا کیا مسئلہ ہوگا اور کیسے ان کی تربیت ہوگی اور اتنی بیٹیوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ اور آپ دیکھیے سب سے بڑی اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں وہ بیٹیاں تھیں چاروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عورتوں کا گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیک وقت 8 9 بیویاں بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت کی، اور اسی طرح سے پھر ان کے نکاح کا انتظام کیا، اور بیویوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح سے اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھا اور پھر ان کو اختلاف سے بچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کس انداز سے اختلاف سے بچایا، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہیں عورتوں کے سلسلے میں۔ اور دیکھیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کا اتنا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب رہتے تو اپنی بیویوں کا تعاون کیا کرتے تھے۔ کھانا پکانے میں تعاون کر رہے ہیں، کپڑے میں پیون لگانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا لے رہے ہیں خود سے، جوتے وغیرہ خود سی لے رہے ہیں، صاف کرے لے رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ لہذا قرآن کریم کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا شریعت کے اندر بہت اونچا مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات یہ کہ مردوں کا کیا نظریہ ہونا چاہیے ان عورتوں کے تعلق سے، اور مردوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں مرکزی جو آیت ہے وہ یہی کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ ہماری آخری بات ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا ہے۔ اس کا لہذا ہماری ماں اور بہنوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور اس کا خیال ہمارے گھر کے مردوں کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ ہر حال میں قوام رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر حال میں قوام تھے، اپنی بیویوں کے نگراں تھے، اپنی بیٹیوں کے نگراں تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ اپنے گھر میں بھی عورتوں کے قوام تھے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی اگر گھر کے باہر نکلتی تھی تو اتنی غیرت تھی حضرت عمر کے اندر کہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی گھر سے باہر نکلے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت سودا نکلی تھیں اور دور سے جا رہی تھیں تو اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو کہا الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو پہچان رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ان کی دل سے ان کی تڑپ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں کوئی خاص آیت نازل ہو جائے۔ تو پھر خیر جو ہے پردے کی آیت اتری، اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات کرنا ہے تو پردے کے آڑ سے بات کی جائے، کچھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو پردے کے آڑ سے کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیں ان کے گھر میں دعوت کھانے آؤ تو برتن کی طرف نہ جھانکو،
برتن کی طرف نہ جھانکو، غیرہ ناظرین انا ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم کو دعوت کے لیے بلایا جائے تو پھر آؤ کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم باتوں میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو اور آپ کی بیویوں کو پریشانی ہو، کھانا کھا چکے ہو لہذا ضرورت پوری ہو گئی گھر سے باہر چلے جاؤ۔ تو یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو قوام ہونا چاہیے، عورتوں کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے، سارے کام جو ہے عورتوں کو مردوں کی نگرانی میں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی امارت، اپنی حکومت عورت کو سونپ دی، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی ہے۔ اور آج یہاں بات کی جاتی ہے کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، اور جب وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی تو پھر اس کے اندر آپ سمجھ لیجئے غیرت چلی جائے گی، غیرت کا فقدان ہوگا، عریانیت دنیا کے اندر عام ہو جائے گی، کیونکہ مرد کے شانہ بشانہ ہوگی فوراً آپ سمجھ لیجئے عریانیت کا دروازہ کھل جائے گا، ننگے پن کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے عورت کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، بلکہ اس کا جو دائرۂ عمل شریعت نے مقرر کیا ہے اسی دائرۂ عمل میں اس کو رہ کر کام کرنا چاہیے، اس بات کا اس کو خیال کرنا چاہیے۔ اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی قوامیت کا ثبوت دیں۔ اگر وہ قوامیت کا ثبوت نہیں دیتے ہیں تو گھر میں عورتوں کی نہ تو تربیت ہو پائے گی، نہ بچیوں کی تربیت ہو پائے گی، نہ تو جو ہے بہنوں کی تربیت ہو پائے گی، اور اسی طرح سے نہ تو ماؤں کی تربیت ہو پائے گی اور نہ گھر کے دیگر افراد کی تربیت ہو پائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عورتوں کے حقوق کو سمجھ کر انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام کام صحابہ کرام کے منہج کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ اے اللہ تمام مسلمانان عالم کی اے اللہ حفاظت فرما، بالخصوص اہل فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع سے متعلق کوئی بات اگر رہ گئی ہو یا کچھ سمجھنا ہو تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔